السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیع الاول کے مہینے کی مناسبت سے ان کی پسند اور ناپسند کے بارے میں جان رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج کا ہمارا جو ہے ٹاپک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کی صفات رکھنے والے لوگوں سے محبت رکھتے ہیں۔ ہمیں وہ صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہے تاکہ ہم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حقدار ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا رسول تم سے محبت کریں تو 3 اوصاف پر محافظت یا ہمیشگی اختیار کرو۔ نمبر 1، بات کی سچائی یعنی ہمیشہ سچ بولو۔ نمبر 2، امانت کی بروقت ادائیگی کرنا۔ اور نمبر 3، اچھی ہمسائیگی کا ہمیشہ سے ثبوت دینا۔ اب ان تینوں جو عادات ہیں، اوصاف ہیں، ان کا مطلب کیا ہے، ان کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل سے ان کو ہم سمجھتے ہیں تاکہ جب ہم نے ان کو اپنے اندر شامل کرنا ہے تو ہمارے لیے آسان ہو جائے ان چیزوں کو اپنی ذات میں انکارپوریٹ کرنا۔ سب سے پہلی خوبی جس میں ہمیں کام کرنا ہے وہ ہے سچی بات۔ تو بات کی سچائی جو ہے اس کا برعکس کیا ہے؟ جھوٹ۔ تو سچائی کا مطلب کیا؟ آدمی اپنی گفتگو میں سچ کہے، جو لوگوں کے ساتھ وہ کرتا ہے وہی اس کی زبان سے بھی ادا ہوتا ہو، مطلب اس کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق میں بھی جو ہے نا وہ جھوٹ بولنے سے خبردار کیا ہے، اور جو ہے دوسرے کو ہنسانے کے لیے بھی جو ہے جھوٹی بات کرنا اس سے بھی منع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تباہی اور بربادی ہو اس شخص کے لیے جو اپنی گفتگو میں جھوٹ سے کام لیتا ہے تاکہ وہ اپنے کلام کے ذریعے لوگوں کو ہنسا سکے۔ تباہی اور ہلاکت ہو اس شخص کے لیے، بربادی ہو اس کے لیے۔ ہر وہ آدمی جو ہر اس بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کرنا شروع کر دے جو اس نے کسی بھی بندے سے سنی ہے تو یہ اس کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔ لیکن آج ہم لوگوں کا آپس میں معاملہ کیا ہے؟ سوشل میڈیا پہ ہم چیزیں دیکھتے ہیں، ہم اس کی تحقیق نہیں کرتے کہ آیا یہ سچ ہے کہ نہیں سچ ہے، ہم اس کو آگے سپریڈ کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، گروپس میں بھیج رہے ہیں، اپنے اسٹیٹس پہ لگا رہے ہیں۔ ہمیں اس کی سچائی کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی اگر وہاں پہ وہ کسی پہ تہمت ہے، بہتان ہے یا کوئی ایسی بات ہے جو اس میں نہیں پائی جاتی، ہم اس کے شریک ہو رہے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی بھی جو 3 نشانیاں بتائی تھیں ان میں سے بھی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ جب بھی بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ سے خبردار کیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں اپنے ساتھی کو یہ جھوٹ جو ہے وہ جہنم تک پہنچا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچ کو لازم پکڑ لو، اس لیے کہ سچ نیکی کی طرف راہ دکھاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے کے جاتی ہے، اور آدمی ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ سچا لکھ لیا جاتا ہے۔ خبردار، جھوٹ بولنے سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ برائی کی طرف کا راستہ دکھاتا ہے اور بلا شبہ برائی جو ہے وہ جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے، اور آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں وہ جھوٹا ہی لکھ لیا جاتا ہے۔ تو اس حدیث میں کس چیز سے منع کیا؟ جھوٹ بولنے سے، کہ جھوٹ بولتے 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 وہ چیزیں ہماری عادت میں بن جاتی ہیں اور پھر جھوٹی جو بات ہے وہ آپ کے لیے برائی کا راستے کھولتی ہے، اور برائی نے کہاں آپ کو لے کے جانا ہے؟ جہنم میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے صدیقین میں شامل کرے، سچ بولنے والوں میں شامل کرے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 119 میں فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، یہی تو وہ دن ہے جب سچوں کو ان کی سچائی کام آ جائے گی، ان کے لیے وہاں ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ اللہ کا راضی ہونا اور جنتوں کا ملنا بہت بڑی کامیابی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تم سے محبت کریں تو جب بھی بات کرو سچ بولا کرو۔
اس کے بعد جو اگلی دوسری خوبی کا ذکر آیا جس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 عادتیں جو بہت محبوب ہیں، ان میں دوسری عادت ہے امانت کا ادا کرنا، امانت دار ہونا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی 2 جو خوبیاں تھیں کہ وہ امین تھے اور صادق تھے، اور امین تھے یعنی امانت پورے کرنے والے تھے۔ تو امانت کے ادا کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جس شخص کے پاس امانت رکھی ہو وہ شخص چاہے نقد چیز رکھے، مال رکھے، کسی کی کوئی بات رکھے، اس کو ایز اٹ از اس کے حقدار تک پہنچانا ہے، اس کے اندر خیانت نہیں کرنی۔ اللہ عز و جل نے سورۃ النساء آیت نمبر 58 میں فرمایا، مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم کرتا ہے کہ امانتیں ان کے مالکوں کو پہنچا دو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو۔ بلا شبہ تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ تمہیں اچھی لوگوں کی نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی تمہارے پاس امانت رکھے اس کی امانت ادا کرو، اور جو تم سے خیانت کرو تم اس کی خیانت نہ کرو۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنگ دستی اور فراغی رزق والے دونوں قسم کے لوگوں کو اس بات کی اجازت قطعاً نہیں دی ہے کہ وہ اپنی پاس رکھی ہوئی امانتوں کو روک لیں۔ امت کے تمام علماء اور فقہا اس بات پہ متفق ہیں کہ امانتیں ان کے مالکوں کو واپس کی جائیں، چاہے امانتوں والے نیک ہوں یا بد ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ امانت کا ادا کرنا اہل ایمان کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 8 میں فرمایا، اور ایمان والے وہ ہوتے ہیں جن کی دیگر صفات کے ساتھ ساتھ ایک صفت یہ بھی ہوتی ہے کہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہدوں کا خیال رکھتے ہیں، یعنی جب ان کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت سے متعلق یہ فرمایا ہے کہ تم لوگ قیامت والے دن ضرور حقداروں کے حقوق ادا کرو گے، حتیٰ کہ بغیر سینگوں والی بکری کا بدلہ سینگوں والی بکری سے لیا جائے گا۔ اب اس حدیث میں بے شک جانوروں کے متعلق کوئی عذاب اور ثواب نہیں ہے، لیکن ان سے اگر زیادتی کیا تو اس کا قصاص ضرور لیا جانا ہے۔ جو تیسری خوبی ہے وہ ہے اچھا ہمسایہ ہونا۔ تو انسان جو ہے لوگوں میں سے جس کا پڑوس اختیار کرے اس کے ساتھ ہمیشہ اچھی ہمسائیگی سے پیش آئے، اس کے ساتھ نیک سلوک کرے، شفقت اور مہربانی سے پیش آئے، تکلیف پہنچانے والے راستوں کو بند کرے، اور یہ سب حق کے ہمسائیگی میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی والدین اور نہایت قریبی رشتہ داروں کے بعد ہمسائے کے ذکر کی تاکید فرمائی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جبرائیل علیہ السلام مجھے ہمیشہ پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتے رہے، حتیٰ کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ وہ اس کو کہیں وراثت میں بھی حصہ دار نہ بنا دیں۔ اسی طرح ہمسائے کے ساتھ احسان کرنے کا حکم آیا ہے، اسی طرح اسے تکلیف پہنچانے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے ہمسائے کو ایذا نہ پہنچائے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ پوچھا گیا کون شخص؟ اے اللہ کے رسول؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، وہ شخص جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، اے ابو ذر، جب تم اپنے گھر میں سالن پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈال لیا کرو اور اپنے ہمسائے کو اس میں شریک رکھو۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے مسلمان عورتوں، تم میں سے کوئی عورت اپنے پڑوسی کے لیے کسی بھی چیز کو ہدیہ دینے کے لیے حقیر نہ سمجھے، خواہ وہ بکری کا پایا ہی کیوں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑوسن اپنی ہمسائی سے تحفے کے ذریعے مودت پیدا کرے، اگرچہ وہ اس ہدیہ کو دینے میں حقیر ہی کیوں نہ جانتی ہو، اور اس میں مالدار اور غریب مسکین سب ایک ہی جیسے ہیں۔ سیدنا علی اور جو ہیں کچھ علماء کا ہے کہ ہمسایہ ہوتا کون ہے، تو اس میں کچھ علماء کا اختلاف ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس سلسلے میں فرمایا کہ جو تمہاری آواز سنتا ہے وہ تمہارا ہمسایہ ہے۔ ہمسائیگی کا ایک معنی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو شخص بھی تمہارے ساتھ فجر کی نماز پڑھ رہا ہے وہ تمہارا ہمسایہ ہے،
ام المومنین سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہما بیان کرتی ہیں کہ ہمسائیگی کی حد میں ہر جانب مشرق مغرب جنوب شمال سے 40 گھر ہمسائے میں شامل ہوتے ہیں، یعنی 40 گھر دائیں 40 بائیں، 40 آگے اور 40 پیچھے والا، اور سب سے قریبی جو آپ کے بالکل ساتھ والا ہے۔ اور اس میں بھی اگر آپ کے ساتھ آپ کا ہمسایہ بھی وہ لگتا ہے، آپ کا رشتہ دار بھی لگتا ہے، تو آپ کے اس پہ 3 حق ہوگے۔ پہلی بات کہ وہ مسلمان ہے، دوسرا آپ کا ہمسایہ ہے، اور پھر آپ کا صلہ رحمی کا رشتہ بھی ہے اس کے ساتھ، اس لیے کہ وہ آپ کا رشتہ دار بھی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں جو ہے ہمارے اندر ان خوبیوں کو پیدا کرنے کی توفیق عطا کرے، اور ہمیں بھی اپنا محبوب بنا لے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہم محبت کے حقدار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔